بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج کی مجلس میں ایک ایسے کام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پچھلے چند سالوں سے ہماری امت میں اور ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی ایک دن منانے کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ اس ایک دن منانے کی رسم کو بڑے ہی شد و مد کے ساتھ رائج کیا جا رہا ہے۔ دیگر بیسیوں رسموں اور عادات کی طرح ہم آج کے مسلمان اپنی وسعت قلبی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، یعنی اپنے بڑے دل والا ہونے کے ثبوت پیش کرنے کے لیے اس دن منانے کی رسم کو بھی قبول کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، جبکہ اس رسم اور اس طرح کی دوسری غیر اسلامی رسموں کو قبول کرنے کا اصل اور حقیقی سبب دلوں کا بڑا ہونا نہیں، وسعت قلبی نہیں، بلکہ اپنے دین سے جہالت اور ہمارے دین حق اسلام کے اندرونی اور بیرونی مخالفین کی فکری یلغار کے سامنے ہار جانا ہے۔ جی ہاں، میں یہاں اس رسم کی بات کرنے والا ہوں جسے ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے اور عید محبت کہا جاتا ہے، اور اس رسم کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر ہے، اور وہ دن ہے 14 فروری، جس دن اس رسم کی تکمیل کے لیے اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بلکہ مرد اور عورت بھی جو شرعی طور پر ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کر اپنی محبت اور دوستی کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں، اور ناجائز اور حرام تعلقات کا آغاز کرتے ہیں یا پہلے سے موجود ایسے ناجائز اور حرام تعلقات کی تجدید کرتے ہیں۔ جی ہاں، ناجائز اور حرام کام کرتے ہوئے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہیں یا ایسے پہلے سے قائم شدہ تعلقات کی تجدید کرتے ہیں جن کی ابتدا بھی ہوس اور شہوت رانی کی جہنم ہوتی ہے اور انتہا تو آخرت کی جہنم ہے ہی۔ رکیے میری بات کو بنیاد پرستی، دقیہ نوسیت اور جدید دور کے نئے مفاہیم کے مطابق دہشت گردی کی بات سمجھ کر غصہ مت کیجیے گا۔ رکیے، میں نے دوستی اور محبت کے نام پر غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں، مردوں اور عورتوں کے درمیان حرام تعلقات بنانے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس کا ثبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے دینے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ویلنٹائن ڈے یا عید محبت کی تاریخ آپ لوگوں کو بتائی جائے۔ یہ تاریخ میری لکھی ہوئی یا بنائی ہوئی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جن کے گھر کی یہ بات ہے۔ لیکن دیکھیے کہ علم اور حق سے کس قدر مفلس ہیں وہ لوگ کہ جس عادت اور رسم کو اپنائے ہوئے ہیں اس کی اصلیت کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں وہ لوگ کسی ایک بات پر اتفاق نہیں رکھتے، کوئی ایک متفق علیہ بات جانتے بھی نہیں۔ یہ مفلسی صرف ادھر ہی نہیں بلکہ ادھر بھی ہے ہم مسلمانوں میں، بلکہ ان کی مفلسی سے کہیں زیادہ بڑھ کر مفلس ہیں ہم، کہ کئی ایسے عقائد اور عبادات اور رسمیں اپنا لی ہیں ہم لوگوں نے جن کی حقیقت اور اصلیت تک بھی نہیں جانتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم لوگوں کی حالت ہو چکی ہے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے، اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں ہم، جس پر اپنے بڑوں کو، اپنے سے پہلے والوں کو، اپنے سے آگے والوں کو ہم نے پایا، اس پر چپ کر کے چلے جا رہے ہیں، بھیڑ چار گردن نیچے کیے گھسے ہوئے ریوڑ میں چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر، یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ آیا کہاں سے، جا کہاں رہا ہے۔ بس اپنے سے بڑوں کی اور اپنے سے پہلے والوں کی اندھی پیروی کرتے چلے جانا ہے، یہ دیکھے بغیر، یہ جانے بغیر کہ وہ لوگ حق پہ تھے بھی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کے مطابق، اس فرمان کے مطابق ہی ہماری حالت ہو چکی ہے جو پہلے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہم لوگوں کی حالت پر پورے کا پورا اب اترتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور خواہ ان کے باپ دادے نہ تو کوئی حق جانتے تھے اور نہ ہی ہدایت یافتہ تھے، بس ان کے پیچھے چلتے جانا ہے۔ اور ہمارا حال تو ان مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہو چکا ہے جن پر یہ آیات، جن کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی گئی تھی
کیونکہ وہ تو اپنے آباء اور اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے، اپنے آباء اور اجداد کی، اور ہم نسلی مسلمان ہونے کے باوجود ان کافروں کے کفر پر مبنی عقائد اور عادات میں ان کی تقلید کرتے ہیں، جن کافروں سے ہماری کوئی حسبی، نسبی یا نسلی تعلق داری ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی بھی تو بھی مسلمان کو صرف وہی کرنا ہے، وہی ماننا ہے جس کی اجازت اللہ جل و عز نے یا اس کے خلیل اور آخری رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نے دی ہو۔ اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں تو مسلمان کو وہ کام کرنا، اس کام کو ماننا، اس پہ عمل کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ جی تو بات میں کر رہا تھا ویلنٹائن ڈے یا عید محبت کی اصلیت اور اس کی تاریخ کے بارے میں۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں ملتی ہیں، ان کو میں بہت ہی مختصر طور پہ ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ کہا گیا کہ تقریباً 1700 سال پہلے 1700 years ago جب روم میں بہت سے رب، بہت سے خدا مانے جاتے تھے، بہت سے تخیلاتی باطل معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی، بارش والا معبود الگ، روشنی والا معبود الگ، اندھیرے والا الگ، محبت والا الگ، نفرت والا الگ، طاقت والا الگ، کمزوری والا الگ، غرض کے کفر و شرک کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری و ساری تھا۔ ایسے میں رومیوں کے ایک مذہبی رہنما جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس رہنما ویلنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، جس کا اثر عام لوگوں پر کافی گہرا ہو سکتا تھا۔ لہذا عیسائیت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے روم کی حکومت نے یہ کیا کہ ویلنٹائن کو قتل کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو ان کے آباء و اجداد اور حکومت کے دین اور مسلک اور مذہب پر برقرار رکھا جا سکے۔ لہذا ہوا یہ کہ ویلنٹائن کو قتل کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب روم میں عیسائیت بڑھ گئی، عام ہو گئی، تو لوگوں نے ویلنٹائن کے قتل کا دن منانا شروع کر دیا۔ یہ دن منانے کی عادت دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ طرح طرح کے جینے مرنے کے، پیدا ہونے کے دن وغیرہ منانے کی عادت کافروں ہی کی طرف سے آئی ہے، مسلمانوں میں ایسی عادت نہیں سکھائی گئی تھی۔ بہرحال تو ان لوگوں نے، ان عیسائیوں نے ویلنٹائن کے قتل کا دن منانا شروع کیا تاکہ اس بڑے عیسائی کو یاد رکھا جائے، اس کے قتل پر ندامت کا اظہار کیا جائے۔ وہ اظہار کیسے کیا جاتا تھا اس کا ذکر انشاءاللہ ابھی کروں گا۔ تو یہ تو تھا ایک سبب یا ویلنٹائن ڈے اور عید محبت کی تاریخ میں سے ایک چیز جو ذکر کی گئی۔ اب اس کی تاریخ میں دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 14 فروری رومیوں کی ایک معبودہ یعنی ایک دیوی یونو کا دن تھا۔ اس دیوی کے بارے میں رومیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کے سب معبودوں، سب خداؤں کی ملکہ ہے، اور کہیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ صرف دیویوں کی بڑی سرکار تھی، یعنی دیویوں کی اعلیٰ حضرت تھی، سب کے سب معبودوں کی، سب کے سب دیوی دیوتاؤں کی اعلیٰ حضرت نہیں تھی، بلکہ صرف دیویوں کی اعلیٰ حضرت تھی۔ تو سب معبودوں، بادلوں اور آسمانی بجلی وغیرہ کے بادشاہ، ان کے عقائد کے مطابق ان کے معبودوں، ان کے خداؤں میں سے بادلوں اور آسمانی بجلی وغیرہ کا جو بادشاہ معبود تھا، جو پیٹر، یہ جونو اس کی بیوی تھی، جو پیٹر کی بیوی تھی یہ جونو، اور ان لوگوں کے عقائد کے مطابق یہ دونوں ہی خدا تھے، ایک مذکر خدا، دوسری مؤنث خدا، اور دیگر خداؤں کی بڑی سرکار تھے یہ۔ تو یہ جو پیٹر کی بیوی تھی، اور اس کو عورتوں اور شادی اور محبت کے معاملات کے لیے خاص دیوی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا اسی کفریہ عقیدے کی بنا پر اس دیوی کا دن عورتوں سے محبت جتانے، شادی کرنے کے لیے یا بغیر شادی کے ہی شادی والے تعلقات بنانے کے لیے خاص سمجھ کر منایا جانے لگا۔ یہ ہے دوسری تاریخ جو اس ویلنٹائن ڈے عید محبت کی تاریخ میں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ اب تیسری تاریخ کی طرف آ جائیے۔ تیسری تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ رومیوں کی ایک اور دیوی تھی، لیسیوس۔ اس لیسیوس کے بارے میں کہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک مؤنث بھیڑیا تھی، اور کہیں اسے انسان ہی بتایا جاتا ہے، اور اسے ریا سلویا بھی کہا اور لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے دو نام لکھے ہوئے ملتے ہیں، کہیں تو اس کو لیسوس کہا جاتا ہے اور کہیں اسے ریا سلویا کہا جاتا ہے۔
کہیں اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ یہ انسان تھی، کہیں اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ ایک مؤنث بھیڑیا تھی۔ رومیوں کے باطل خرافاتی عقائد میں سے ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اس لیسوس یا ریا سلویا نے رومیوں کے 2 بانیوں، روم بنانے والے 2 بڑے بادشاہوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، اور ان بادشاہوں کے نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس کا نام رومیولس تھا اور دوسرے کا نام ریموس تھا، اور کہیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ ان کی ماں ہے، ان دونوں کی، اور اس بن بیاہی ماں کا دعویٰ تھا کہ ان بچوں کا باپ بھی ایک خدا ہی ہے، ایک باطل معبود ہی ہے جس کا نام مارس ہے۔ یعنی ان لوگوں کے اپنے اعتراف کے مطابق یہ دونوں بچے جو روم کے بانی تھے، یہ دونوں بچے ناجائز تعلق کی پیداوار تھے۔ پھر جب یہ دونوں بچے بڑے ہوئے، انہوں نے روم بنایا اور وہاں اپنی حکومت بنا لی، روم دریافت کر لیا، وہاں اپنی حکومت بنا لی، تو انہوں نے اس 14 فروری کو محبت نامی عبادت گاہ میں اس بھیڑیا دیوی کا دن منانا شروع کیا، اس دیوی لیسوس کا دن منانا شروع کیا 14 فروری کو محبت نامی ایک عبادت گاہ میں۔ اس عبادت گاہ کو محبت نام اس لیے دیا گیا کہ ان کے کفریہ عقیدے کے مطابق یہ ان کی اس بھیڑیا دیوی روم بنانے والے دونوں بچوں کو محبت کرتی تھی، یا جس ناجائز محبت کا یہ نتیجہ تھے، اس محبت کی یاد منائی جاتی تھی، جس کی یاد مناتے ہوئے آج بھی اس دن یعنی 14 فروری کو ناجائز تعلقات بنائے جاتے ہیں یا ناجائز تعلقات کی تجدید کی جاتی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آئیے اس ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کے بارے میں لکھی ہوئی باتوں میں سے چوتھی بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ روم کے ایک پرانے بادشاہ کلاڈیس نمبر 2 نے رومی مردوں کی مطلوبہ تعداد کو اپنی فوج میں شامل کرنے کے لیے کافی مشکلات محسوس کی۔ اسے مشکل درپیش آ رہی تھی کہ رومی فوج میں وہ جتنے مرد چاہتا تھا وہ اس کو مل نہیں رہے تھے۔ جب اس نے اس کا سبب تلاش کرنا چاہا، دیکھنا چاہا کہ کیا وجہ ہے، مجھے مرد کیوں نہیں مل رہے، تو پتہ چلا کہ شادی شدہ مرد اپنی بیویوں اور خاندانوں کو چھوڑ کر فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو اس کلاڈیس نمبر 2 نے شادیوں سے ممانعت کا فیصلہ صادر کر دیا، اب کوئی مرد شادی نہیں کرے۔ اس وقت روم کے ایک بڑے پادری ویلنٹائن نے اپنے بادشاہ کی بات کو غلط جانتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کی اور اپنے گرجا میں خفیہ طور پر محبت کرنے والے جوڑوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد یہ بات بادشاہ کو معلوم ہو گئی تو اس نے 14 فروری 269 عیسوی میں ویلنٹائن کو قتل کروا دیا۔ سن 269 بتاریخ 14 فروری کو اس رومی بادشاہ کلاڈیس 2 نے ویلنٹائن کو قتل کروا دیا، اور یوں یہ ویلنٹائن محبت کروانے کے سلسلے میں ایک مثالی شخصیت بن گیا، اور اس کی ایک طرح کی یاد منانے کے لیے، اس کے شروع کیے ہوئے کاموں کو منانے کے لیے جائز ناجائز ہر قسم کی حدود کو ایک طرف رکھتے ہوئے محبت کرنے والے جوڑے یا محبت کے طلبگار لوگ ایک دوسرے کو اس دن میں اپنی طرف بلانے لگے اور گناہ کے راستے کھول کر ان پر چلنے لگے۔ یہ تو تھا چوتھا سبب اس دن کے شروع ہونے کا جو تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے، چوتھی تاریخ۔ اب آتے ہیں 5ویں تاریخ کی طرف۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ قتل کیے جانے سے پہلے اس ویلنٹائن اور اس کے ایک اور ساتھی پادری جس کا نام ماریوس بتایا جاتا ہے، ان دونوں پادریوں کو جیل میں قید رکھا گیا تھا۔ اس قید کے دوران ویلنٹائن ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا جو غالباً جیلر کی بیٹی تھی، اور وہ اس ویلنٹائن کو 14 فروری والے دن، جس دن اس کو قتل کیا گیا، اس دن اس کو دیکھنے یا ملنے آئی تو ویلنٹائن نے اسے ایک محبت نامہ دیا، اور اس محبت نامے کی یاد میں اسی تاریخ کو یعنی 14 فروری کو محبت نامے بانٹے جانے لگے، جو آہستہ آہستہ محبت ناموں سے بڑھ کر کچھ کا کچھ بن جاتے ہیں۔ اب آئیے چھٹے سبب کی طرف، 6ویں سبب کی طرف۔ اس میں لکھا گیا کہ پرانے روم میں جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات اور میل جول پر سخت پابندی تھی۔
سوائے ایک میلے یا عید کے موقع پر، ان کی ایک عید تھی یا ایک میلہ تھا، اس موقع کے علاوہ کسی بھی اور موقع پر جوان لڑکے اور لڑکیوں کو آپس میں میل ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اس عید کو، اس میلے کو یہ لوگ لیوپرکیلا کہا کرتے تھے۔ لیوپرکیلا اس میلے کا نام تھا۔ یہ میلہ یا عید بھی ایک جھوٹے باطل معبود خدا لیوپرکاس کی تعظیم کے لیے منائی جاتی تھی۔ اس معبود کو، اس باطل معبود کو، اس باطل معبود کو، اس خدا کو، جسے رومی اپنے چرواہوں اور اپنے جانوروں کی حفاظت اور مدد کرنے والا سمجھتے تھے، اس کی یاد میں یہ عید، یہ میلہ منایا جاتا تھا۔ اس دن جوان لڑکیاں اپنے نام کی پرچیاں بوتلوں میں ڈال کر رکھتے تھیں اور مرد یا لڑکے ان پرچیوں کو نکالتے۔ جس کے ہاتھ جس کے نام کی پرچی لگتی ان کو ایک سال تک، یعنی اگلی عید لوپرکیلیا تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی عام چھٹی ہو جاتی۔ کبھی تو وہ جوڑا شادی کر لیتا اور کبھی بغیر شادی کے ہی سال بھر یا سال سے کم کسی مدت تک میاں بیوی والا تعلق بنائے رکھتا۔ اس میلے یا عید کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15 فروری تھی، اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ 13 سے 15 فروری تک 3 دن یہ عید منائی جاتی رہتی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویلنٹائن کی موت کی یادگار منانے کی تاریخ اسی میلے کے ساتھ، لیوپرکیلا کے میلے کے ساتھ جا ملی، اور دونوں کی کہانیاں اور دونوں میں کیے جانے والے گناہ مل کر ایک ہی دن میں منائے جانے لگے، اور نام بدنام کیا جانے لگا محبت کا۔ 14 فروری کو یہ دن محبت کا نام بدنام کر کے منائے جانے لگے، جبکہ محبت تو ایک مثبت اور اچھا جذبہ ہے اگر اس کو حدود میں رکھا جائے تو۔ اور پھر یہ دن منانے کا معاملہ صرف اسی ایک کیفیت تک محدود نہیں رہا، یعنی اظہار محبت تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ گناہوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اس کے ذریعے شروع کیا گیا، جس کی تعلیم اس بے حیائی اور حرام تعلقات والی عید محبت میں اور اس کی کہانی اور اس جیسی دوسری دیگر گناہ آلود کہانیوں میں دی جاتی ہے کہ یہ کرو، یہ عید محبت ہے، اظہار محبت ہے، اور محبت تو ایک بڑا اچھا جذبہ ہے۔ جی ہاں، محبت اچھا جذبہ ہے، لیکن اگر اس کو مقررہ حدود میں رکھا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مقرر کردہ حدود میں رکھا جائے، شرعی اور اخلاقی حدود میں رکھا جائے، تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ اور اگر ان حدود سے خارج ہو تو جو کام، جو جذبہ بھی ان سے خارج ہوتا ہے وہ اچھا نہیں رہتا۔ میرے محترم سامعین، اب ایک اور بات کو بڑی غور و توجہ سے سنیے کہ 1969 تک تو بین الاقوامی طور پر یہ دن اس پادری ویلنٹائن سے منسوب کر کے روم کے بنیادی گرجا گھر کی طرف سے منایا جاتا رہا، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے تک اسی گرجا کی طرف سے، اسی چرچ کی طرف سے یہ دن اس بھیڑیا معبودہ کی طرف منسوب کیا جاتا رہا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس باطل معبودہ، اس جھوٹی بھیڑیا دیوی کی طرف منسوب کر کے یہ دن منایا جاتا رہا۔ اب غور کیجئے کہ ابلیس کے ان پیروکاروں کو یہ بھی ہوش نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس کو منسوب کس کے ساتھ سمجھا جائے، مانا جائے، لیکن کیے چلے جا رہے ہیں۔ شیطان نے ان کو ایک راستے پہ لگایا ہوا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان تو اب ان سے 2 ہاتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں 7ویں تاریخ کی طرف۔ وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 15ویں صدی کے آغاز میں اگنکورٹ نامی ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک فرانسی ریاست اورلینز کا نواب، جسے ڈیوک آف اورلینز کہا جاتا تھا، انگریزوں کے ہاتھوں قید ہوا، یعنی برٹشرز، برطانویوں کے ہاتھوں قید ہوا، جسے کئی سال تک لندن کے قلعے میں بند رکھا گیا۔ وہاں سے وہ اپنی بیوی کے لیے عشقیہ شاعری بھیجتا رہا، جس میں سے تقریباً 60 نظمیں اب بھی برٹش میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کی شاعری کو جدید دور کے ویلنٹائنز کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ ایک یہ سبب بھی، ایک یہ تاریخ بھی موجود ہے لکھی پڑھی ہوئی، ویلنٹائن ڈے یا عید محبت کے آغاز کی۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اس ڈیوک آف اورلینز اور اورلینڈ کے نواب کے اس معاملے کے تقریباً 200 سال بعد ویلنٹائن کے دن پر پھول وغیرہ دینے کی رسم کا آغاز
کچھ یوں ہوا کہ فرانس کے بادشاہ ہنری چہارم کی ایک بیٹی نے پادری ویلنٹائن کا دن مناتے ہوئے یہ اہتمام کیا کہ ہر عورت اور ہر لڑکی کو اس کا اختیار کردہ مرد یا لڑکا پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرے۔ بات پھر وہی ہے، جن سے مخالف کو ایک دوسرے کی طرف لے کے آؤ تاکہ وہ گناہ کا شکار ہو۔ اس گندگی کو، گناہ کے معاملات کو بڑھانے اور چلانے میں 19ویں صدی کے درمیان میں بہت زیادہ تیزی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے اس کو اپنی تجارت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ طرح طرح کے کارڈز اور پیغامات کی چھپوائی ہونے لگی، اور امریکہ وغیرہ میں تو ان کارڈز کی ترسیل کے لیے ڈاک کے نرخ بھی کم کر دیے گئے، یعنی ان کارڈز کو ادھر ادھر بھیجنے کے لیے پوسٹل چارجز تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیے گئے تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور لوگ یہ کارڈز خریدیں اور ان کو ادھر ادھر بھیجیں۔ اور آہستہ آہستہ ابلیس کا شکار ہو کر، شیطان مردود کا شکار ہو کر بہت سے لوگ اپنی اپنی دنیا کمانے کے چکر میں اور طرح طرح کی ایجادات کرتے رہے اور ان کو ہر ممکن طور پر نشر کرتے رہے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ طرح طرح کی چیزیں بنا کر اس دن کی نسبت سے، اس دن کے نام سے، اور گناہوں کو نشر کرنے کے لیے، گناہوں میں بڑھاوا دینے کے لیے وہ طرح طرح کی چیزیں بنا کر، ایجاد کر کے لوگوں میں پھیلاتے چلے آ رہے ہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے۔ لیکن در حقیقت پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کی تباہی اس پیسے سے کہیں زیادہ بڑھ کر کما رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس دن کی نسبت ان ذکر کردہ باتوں سے تاریخ میں جو لکھی ہوئی ملتی ہیں، ان اسباب سے، ان قصوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو اور اس کی اصلیت ان قصوں میں سے کسی کے بھی مطابق ہو، ہر صورت میں اس کی اصلیت، اس کی بنیاد کفر اور شرک، گناہ اور غلاظت ہی ہے، اور اب بھی اس دن کو غیر اخلاقی اور یقینی طور پر ہمارے دین کے مطابق حرام میل ملاقات رکھنے والے مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے شیطان نے ایک عید کا نام دے کر، دھوکے کا ایک لباس مہیا کر کے، اس لباس کو اڑا کر کھلے عام ایک دوسرے کو ناجائز تعلقات کی دعوت دینے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ اور یہی کام کیا جاتا ہے، عید کا نام دے کے، محبت کا نام دے کر، دھوکے کا یہ لباس چڑھا کر کھلے عام ایک دوسرے کو ناجائز تعلقات کی دعوت دی جاتی ہے، تعلقات قائم کر لیے جاتے ہیں، اور ابلیس کا دیا ہوا یہ لباس ہر دفعہ، ہر بار مزید خوش منظر ہو کر آتا ہے کہ اہل معاشرہ بھی اس کے پیچھے ہونے والے شیطانی کاموں کو اچھا اور بہتر بلکہ فطری سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ عید یا دن مسلمانوں کا ہرگز نہیں، اور جو کچھ اس دن میں کیا جاتا ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام تو بہت بلند اور برتر ہے، اس میں ایسی اور دیگر بھی کسی بھی قسم کی بےہودگی، بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور تو اور عیسائی گرجا، عیسائی کنیسہ بھی اس ویلنٹائن دن میں ہونے والی خرافات کو کسی دین کے ساتھ منسوب رکھنا نامناسب سمجھتے ہوئے اس کی سرپرستی اب اور مزید نہیں کر رہا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلمانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات، گندی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال کی کمائی کو بڑھانے کے لیے اس غیر اسلامی حرام دن کو منانے کی رسم کی تمام تر ضروریات کو اپنے معاشرے میں یہ لوگ مہیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ اور ہر وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اس عید یا دن کو منانے میں اب ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ابلیسی نعروں اور فکر کے زیر اصل شامل ہیں، اور اس کے گناہ کا کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اس کفر و شرک، بے حیائی، بے غیرتی اور گناہ کی بنیاد پر منائے جانے والے دن کی تاریخ اور اصلیت جاننے کے بعد میں یہ امید رکھتا ہوں اور قوی امید رکھتا ہوں کہ میرا کوئی بھی مسلمان بھائی اور بہن جس کے دل میں کمزور سا ایمان بھی ہوگا، وہ اس دن میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہوگا، نہ اس کے منانے میں اور نہ ہی اس کے مروج کرنے میں انشاءاللہ۔ یہاں میں آج کی اس مجلس کا اختتام کرتا ہوں، اس بات کو روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس ویلنٹائن ڈے یا عید محبت کے شرعی حکم کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا، تاکہ
مزید اچھے طریقے سے ہمارے دلوں اور دماغوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اس دن کو کسی بھی طور، کسی بھی انداز، کسی بھی طریقے سے منانا، اس میں شامل ہونا ہمارے لیے ہمارے دین میں کیا حکم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے ہر ایک مسلمان بھائی اور بہن کو ہر شر جاننے، پہچاننے اور اس سے محفوظ رہنے والا بنائے، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہر شر سے بچانے کے اسباب میں سے ایک سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔